اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی۔ فصلی لربک وانحر، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر سے 6 اولادیں عطا فرمائیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ سے، اور 2 بیٹے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کاملہ کی حضور کے دونوں بیٹے وصال فرما گئے۔ آپ کے جب دوسرے صاحبزادے کا وصال ہوا تو قریش مکہ کفار انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ معاذ اللہ اپنے بغض اور عداوت کا بڑا کھل کے اظہار کیا۔ کل تک یہ لوگ صادق اور امین کہہ رہے تھے، اور آج جب ان کو دعوت دین دی ہے تو ان کی دعوتیں باہر آنے لگی ہیں۔ ان کی چونکہ عداوت تھی، بغض تھا، تو حضور کے دوسرے صاحبزادے جب وصال فرما گئے تو کہنے لگے کہ معاذ اللہ اب تو یہ ابتر ہو گئے، بیٹا ہی کوئی نہیں۔ جب تک یہ ظاہری طور پر موجود ہیں بات بنے گی، اور جب یہ چلے جائیں گے تو کون ہوگا ان کا مشن چلانے والا، کون ہوگا ان کا ذکر کرنے والا؟ بس معاذ اللہ خوشیاں منانے لگے، بغلے بجانے لگے۔ یہ کفار مکہ کا طریقہ ہے، قریش مکہ کا، مشرکین کا طریقہ ہے۔ مسلمان کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ اپنے مخالف کو مصیبت میں دیکھ کے تو خوشی کا اظہار کرے، یہ مسلمان کا طریقہ نہیں۔ جس شخص کے ساتھ ہمارا کسی وجہ سے اختلاف رائے ہو جاتا ہے، وہ معاذ اللہ کسی مشکل میں گرفتار ہو جائے تو ہم بڑا اظہار مسرت کرتے، دیکھا نا اب جو ہو، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، کیوں سجنا بھی تے مر جانا ہے، اوڑکتے دن آیا محمد اور کڑی نو ڈوب جانا ہے۔ اپنا رویہ کبھی بھی اتنا سخت نہ کریں، لہجے میں اتنی تلخی نہ لائیں کہ سامنے والے پہ مصیبت آ رہی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی کی مصیبت کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کرو گے نا، اسے اللہ نجات دے دے گا، تمہیں مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی اظہار نہ کریں، کبھی بھی کسی بھی موقع پر کسی کو مشکل میں دیکھ کر اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں۔ بہت سارے لوگ بغلے بجاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دیکھا نا فلانا الجھ گیا۔ یہ تو طریقہ مشرکین مکہ کا ہے، کفار کا طریقہ ہے یہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا تو کہنے لگے دیکھا نا ہم نہ کہتے تھے، اب کون ذکر کرے گا، اب کون نام لے گا؟ جب انہوں نے یہ لفظ کہے تو میرے اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اتنی حسین انداز میں، اتنی سونی صورت، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہے۔ یہ کوثر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو کوثر سے مراد ہے وہ جام کوثر، وہ جنت کی نہر جس کی تیاری کستوری سے کی گئی، سونے جواہرات سے جس کو سجایا سوارا گیا، جس کے پاس پیالے اس طرح پڑے ہوں گے، اتنے پیالے ہوں گے جس طرح آسمان پہ تارے چمکتے ہیں، اور پیاسی امت جائے گی تو حضور جام بھر بھر کے انہیں پلائیں گے۔ ایک تو کوثر سے مراد وہ حوض کوثر، جام کوثر، اور ایک کوثر سے مراد دین اسلام۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد قرآن پاک، کوثر سے مراد اس امت کو دیے گئے وہ احکام کہ جو کرنے میں آسان ہے اور اجر ان کا زیادہ ہے۔ کوثر سے مراد نبی پاک کے معجزات۔ اسی کوثر سے مراد رب فرماتے حبیب انا اعطیناک الکوثر، جس طرح کی اولاد آپ کو دی ہے کسی کو نہیں دی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کے شہزادے، انا اعطیناک الکوثر۔ کیا شان ہے سیدہ زینب کی، کیا شان ہے حضرت رقیہ کی، کیا شان ہے ام کلثوم کی، سیدہ طیبہ طاہرہ ام کلثوم کی، کیا شان ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کی، کیا مقام ہے مولا علی شیر خدا، کیا رتبہ ہے امام حسن کا، کیا مقام دیا ہے اللہ نے امام علی مقام امام حسین کو۔ ایک کوثر سے مراد حضور کی اولاد۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر سے مراد رب فرماتا ہے محبوب جس طرح کے صحابہ آپ کو دیے ہیں نا، دنیا ڈھونڈے گی بھی تو صدیق اکبر جیسا نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ السلام بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑے عالی شان، بڑے بلند اور بڑے عظیم اخلاق کے ساتھ دنیا میں مبعوث فرمایا۔
اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے ہاں لوگوں نے اخلاق کا مطلب فقط میٹھا بولنا سمجھ لیا ہے کہ میں میٹھا بولتا ہوں تو میں با اخلاق ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ میٹھا بولنا بھی اخلاق کا حصہ ہے، لیکن صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں۔ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، اپنا کام نکلوانے کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں، وقتی اور ضروری معاملات کے لیے بھی میٹھا بولتے ہیں۔ اصل اخلاق تو یہ ہے کہ آپ جب بھی بولیں سچ بولیں، آپ خوشامد سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، بددیانتی سے بچیں۔ اکثر میں دوستوں کی خدمت میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ 3 4 5 چیزیں صرف شاید سنت ہیں: میٹھا کھانا، مسواک کرنا، ٹخنوں کو رنگا رکھنا، امامہ باندھنا۔ یہ بڑی عظیم سنتیں ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام کا جو سب سے پہلا تعارف لوگوں کو ہوا تھا اور جس سے سب سے پہلے لوگوں نے حضور علیہ السلام کو جاننا شروع کیا تھا، وہ یہ تھا کہ یہ محبوب صادق ہیں اور امین ہیں، سچ بولتے ہیں اور دیانتدار ہیں۔ اخلاقی رویوں کا بہت بڑا فقدان ہوتا جا رہا ہے اور قحط پڑتا جا رہا ہے اخلاقیات کا۔ ہماری سوسائٹی آہستہ آہستہ اس طرح کی ہوتی جا رہی ہے کہ لوگوں کو صرف اپنے آپ سے غرض رہ گئی ہے، اپنے مفادات سے مطلب رہ گیا، اور باقی چیزوں سے لوگ آہستہ آہستہ نکلتے جا رہے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے گا کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑے عظیم ترین اخلاق کی طرف اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ سب سے پہلی بات تو زندگی میں کبھی اپنا وقار نہ خراب ہونے دیں، کبھی جھوٹ نہیں بولیں۔ آپ کسی بڑے اچھے تاجر سے ملاقات کر کے دیکھ لیں، آپ اس سے پوچھیں گے کہ کتنی انویسٹمنٹ چاہیے اچھا کاروبار کرنے کے لیے، تو آپ کو بتائے گا کہ انویسٹمنٹ سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ آپ پر اعتبار کریں۔ جس بزنس مین کا مارکیٹ میں اعتبار ہوتا ہے، لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سچ بولتا ہے، یہ دیانتدار ہے، اس کا کاروبار زیادہ اچھا چلتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو سچائی کا پیغام دیا۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب شاہ روم نے بلایا تھا اور اس نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا، تو اس وقت تک میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا، تو میں نے اسی انداز میں وہ ساری گفتگو کی تھی جس انداز میں ہم حضور کے بارے میں کیا کرتے، اور ان سوالات میں ایک سوال اس نے یہ بھی پوچھا، یہ بخاری شریف سے لے کر تمام کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا تھا اس نے کہ بتائیے جس محبوب نے دعوی نبوت کیا ہے، کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ یہاں تو لوگ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ذاتی طور پر ایک ٹکے کا فائدہ نہیں، لیکن بلا وجہ کے جھوٹ۔ کیا اس محبوب نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ کبھی؟ نوجوانوں سنو، اعتبار جس آدمی کا اٹھ جائے، وہ جتنا مرضی بڑا آدمی بھی ہو، وہ سوسائٹی میں صفر پہ آ جاتا ہے۔ سچ بولو گے تو اعتبار قائم ہوگا، لوگ آپ کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، لوگ آپ کو عزت۔ آپ تھوڑی باتیں کریں زندگی میں، لیکن صرف اتنی کریں جتنی باتوں پر پورا اترنا ہے، اس سے زیادہ ایک جملہ بھی نہیں بولیں۔ ابو سفیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا بادشاہ نے بتائیے کبھی حضور نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے میں خاموش ہوا اور پھر زبان حال سے گویا کہا کہ وہ رشتے میں میرے بھتیجے ہیں، مخالفت میری بڑی ہے، جنگوں میں میں ان کے مقابل سپہ سالار بن کے آتا ہوں، میں نے انہیں سیدہ آمنہ کی گود میں بھی دیکھا ہے، دادا کے کندھوں پر بھی دیکھا ہے، چچا کے گھر میں بھی دیکھا ہے، جناب ختیجہ کا دولہا بنے بھی دیکھا ہے، اور ان کی گود میں بیٹیوں کو کھیلتے بھی دیکھا ہے، اور ان کے مقدس بال میرے سامنے سفید ہوئے۔ مخالفت اپنی جگہ پر محبوب کی زبان سے جب بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میری بات کو اچھی طرح سمجھیے گا، اس بات پر جو تبصرہ کیا نا شاہ روم نے، وہ بڑا انوکھا ہے۔ شاہ روم کہنے لگے پھر بات تو ختم ہو گئی نا، جس بندے نے بندوں سے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ بھلا یہ والا جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ تو یہ صداقت کی دلیل ہے۔ تو ایک تو اخلاقی رویوں میں اس بات کو پیدا کریں کہ بلا وجہ کے جھوٹ اور بلا وجہ کی گپیں ان سے اپنے آپ کو نکالیں۔ دوسری ایک بہت بڑی اخلاقی ضرورت ہماری سوسائٹی کو ہے، وہ یہ ہے کہ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، کبھی کسی سے لالچ وابستہ نہ کریں، خودداری، عزت نفس، قناعت،
جو اللہ نے آپ کو دیا اس پر پورے طور پہ راضی رہیں. لیکن کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جانا اور کسی شخص کا بنگلہ دیکھ کر پریشان ہو جانا، آج کل نوجوانوں میں ایک بڑی خوفناک بات پائی جاتی ہے. مجھے ایک دو جگہ سننے کا موقع ملا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. وہ کہنے لگے جی کاروبار ضرور کرنا ہے ہم نے پر دوسروں کے پیسوں پہ کرنا ہے. یہ تو خطرناک سوچ ہے. اس طرح کی سوچیں تو معاشرے کو کھا جاتی ہیں. یعنی آپ کسی کے بل بوتے پر جینا چاہتے ہیں. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ نبی کریم نے فرمایا لالچ نہ کرنا، ذلیل ہو جائے گا. تو یا رسول اللہ عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے تو اس پہ راضی ہو جا، اللہ تجھے عزت عطا فرما دے گا. تو خودداری اپنی طبیعت میں پیدا کریں، عزت نفس پیدا کریں. یہ ہاتھ پھیلانا، یہ ڈھونڈتے پھرنا کہ کوئی امیر آدمی مجھ پر مہربان ہو جائے، یہ خوابیں دیکھنا کہ کوئی ایسا جیک لگ جائے کہ میں بھی آگے چلا جاؤں، اس سے قومیں بزدل ہو جاتی ہیں. باصلاحیت لوگ بھی بیکار ہو جاتے ہیں. خود محنت کریں. اقبال کہتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو خود محنت کر. ایک کی تو پیشہ برا ہے دنیا میں اور وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی تو جو ریڑھی لگاتا ہے اور مزدوری کر کے کھاتا ہے وہ بڑا عظیم آدمی. باقی جو مزدور کے ہاتھ ہیں وہ بڑے قیمتی ہیں. کبھی کسی کی طرف. پھر میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے اور تجربے کے بعد بتاتا ہوں کہ آپ خوددار ہو جائیں، اللہ مدد بھی بڑی فرماتا ہے. آپ ارادہ کریں کہ میں نے اپنے دست و بازو پہ آگے بڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت فرماتا ہے اور بڑے دروازے کھول دیتا ہے. آسانیاں ہونی شروع ہو جاتی. لیکن جیسے جیسے ہرس ہوس لالچ طمع بڑھے گا حالات خراب ہوں گے. حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں موجود ہے، فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، نبی کریم علیہ السلام بانٹ رہے تھے تو میں نے بھی دیکھا جو ان کو بانٹتے تو میں نے بھی بڑھ کے شوق تھے، دستے عطا کے سامنے دستے طلب بڑھا دیا. تو میں نے بھی عرض کی حضور مجھے بھی دیجئے. تو محبوب نے ایک دفعہ بھی دیا، دو دفعہ بھی دیا اور تین دفعہ بھی دیا اور پھر ایک نصیحت بھی فرمائی، ایک تربیت بھی محبوب نے فرمائی. حضور فرمانے لگے حکیم یہ مال بڑا میٹھا ہوتا ہے لیکن اگر قناعت کے ساتھ اسے لوگے نا، قناعت کے ساتھ، تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن فرمایا اگر لالچ کے ساتھ لوگے نا، یہ حضور ہمیں سمجھا رہے ہیں، صحابی وسیلہ ہے اور ہمیں نصیحت ہو رہی. کریم فرمانے لگے اگر اس کو تم لالچ سے لوگے تو فرمایا اس آدمی کی طرح ہو جاؤ گے جو کھانا تو کھاتا ہے پر اس کا پیٹ نہیں بھرتا. وہ بار بار کھاتا ہے، بار بار کھاتا ہے، سہ سہ نفل نمازاں پڑھیاں پر ظالم نفس نہ مردہ ہو، بار بار کھاتا ہے. تو جب آپ قناعت کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور مالک سے طلب کرتے ہیں تو پھر وہ بے حساب دیتا ہے. لیکن جب توجہ یہ ہو جائے کہ میں نے کسی دنیا دار سے لینا ہے، فلاں سے حاصل کرنا ہے. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں محبوب نے کہا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، بیعت کرو. آپ فرماتے ہیں میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، پھر عمر گزر گئی، کبھی کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. یہاں تک کہ وہ گھوڑے پر بیٹھے ہوتے تھے اور درہ کبھی ہاتھ سے گر جاتا تھا نا تو قریب غلام کھڑا ہوتا تھا تو اسے بھی نہیں فرماتے تھے مجھے اٹھا کے دے دو، خود گھوڑے سے اترتے تھے، خود درہ اٹھاتے تھے. خادم کہتا مجھے بتا دیتے میں کر دیتا. فرمایا کیسے بتا دیتے؟ میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کبھی کسی دنیا دار کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا ذات کے لیے. حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں انہیں بلایا گیا اور کہا گیا یہ آپ حصہ لے لیں، تو انہوں نے کہا نہ جی، یہ مال غنیمت میں سے بھی میرا حصہ کسی اور کو دے دیں، میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے. جناب عمر کے زمانے تک ان کا یہی حال رہا، پھر وصال فرمایا. تو یاد رکھیے گا جب تک خودداری نہیں نہ پیدا ہوتی، عزت نفس نہیں پیدا ہوتی، اتنی دیر تک آپ اخلاقی بلندی کو پا نہیں سکتے. وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا کبھی اپنے سے بڑا سخی بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. وہ کیسے؟ کہنے لگے میں نے ایک دن سارے شہر کی دعوت پکائی تھی تو میں نے کہا دیکھوں ذرا سارے لوگ آ گئے کہ کوئی رہ گیا ہے، تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے گیا تو ایک بوڑھا آدمی جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا بزرگوں آپ کو دعوت نہیں ملی آج؟ حاتم طائی کے ہاں دعوت تھی. تو کہنے لگا ملی تھی. تو گئے کیوں نہیں؟ تو حاتم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. کس کمائی کا؟ ہلکا سا بولیے گا. اپنے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو بندہ اپنے دو ہاتھوں سے کر کے کھاتا ہے. مجھے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے. حاتم کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ کمال ہو گئی یار، مزدور ہو کر دعوت اتنی قیمتی اور یہ گیا نہیں. کہتے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے واپس آنے لگا تو پیچھے سے مجھے آواز دی، کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جانا اور وہاں جو لنگر پکا رہا اسے دے دینا.
हातम ताई को तो जरूरत नहीं, बड़े बड़े अच्छे लोगों ने दावत पे आना है, चलो थोड़ा हिस्सा मेरा भी पड़ जाएगा। तो हातिम कहते हैं मैं घोड़े से गिर गया नीचे और मैंने कहा इधर आ तेरे हाथ चूमूं, मैं हातम ताई हूँ, मैं तो अमीर हो के सखी हूँ, तू तो गरीब हो के बड़ा सखी है। नौजवानों, हाथों की कमाई, मेहनत, जद्दोजहद, ये सारे बुज़दिल लोग ढूंढा करते हैं। वो एक शायर थे ना, शायरों से माजरत के साथ, तो बाज़ औक़ात शुअरा की हालत भी ऐसी होती है कि लोग 4 पैसे दे जाते हैं। तो वो शायर थे, तो वो बड़ी चादर लपेट रखी थी, तो किसी वीराने में बैठे थे और बाल बिखरे हुए थे। सबकी तो खैर ये कैफियत नहीं होती, लेकिन बाज की। तो एक शख्स वहां से गुजरा तो वो 5 रुपए फेंक गया। तो शायर ने बड़ी तगड़ी बात की जो समझने वाली। उसने कहा ये पैसे क्यों दे रहे हो? उसने कहा आपको जरूरत होगी, आप गरीब हैं। तो उसने कहा जरूरत होगी तो अल्लाह रसूल से मांगूंगा, तुमसे क्यों मांगू? उसने कहा आपको हाजत होगी। तो उसने कहा ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये आरज़ुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको दीजिए जिसका खुदा ना हो, मैं को लावारस हूं। देखे ना, वो आज बाज लोग ऐसे हैं, बाज गिरोह ऐसे हैं, बार शोबा है, जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग ऐसे हैं जिसके बारे में लोगों का ख्याल है कि ये आया तो मुझे मुफ्ती देना पड़ेगा, शायद ये बंदा आया तो मुझे बिल्कुल पैसे नहीं देगा। आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह दुकानदार के पास गए सरसों का तेल लेने, तो आपने उसे बोतल थमाई, कहा ये तेल भर दो। तो उसने बोतल में तेल भरा तो फरमाया कितने पैसे? कहने लगा वैसे तो 5 आने की है, आप हमारे आलिम हैं, आप 3 आने दे दें। तो फाजिल बरेलवी ने पूरे ही 5 दिए। फरमाया तू पूरे रख, मैं अपना इल्म 2 आने का नहीं बेचा करता। करो मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। मेरे अजीज, खुददारी, विकार, इज्जत नफ्स, ये छोड़ दे। हर वक्त अपने आप को मिस्कीन जाहिर करना ये छोड़ दे। हर वक्त वो एक जगह पे बट रहा था कुछ सामान राशन का, तो मैं वहां से गाड़ी में गुजरा तो मैंने उन लोगों को देखा कि वो लड़ रहे थे। तो मैंने एक को साइड पे करके पूछा कि वैसे आप ये राशन कितने दिन खा लेंगे, आपका क्या ख्याल है? वैसे कितने को दिन? 15 दिन, 18 दिन, चले जोर लगा ले 1 महीना। तो जब सारी जिंदगी मेहनत से कमा के खाना है तो ये रिसवाई आपने क्यों इकट्ठी कर ली? ये आपको इज्जत से देते, नवाजते, वो बात अलग थी। ये क्या रंग आपने इख्तियार कर लिया? नौजवानों, जीना सीखो यार, मेहनत करनी सीखो, मुशक्कत करना सीखो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को मेहनत का रास्ता दिखाया है, मुशक्कत की राह दिखाई है। ये सुनो, ये सियासता में हदीस है। एक नौजवान ने आके अर्ज किया था या रसूलल्लाह कुछ दीजिए, तो नबी करीम ने फरमाया तेरे पास कुछ नहीं? उसने कहा या रसूलल्लाह मेरे घर में 1 कंबल और 1 प्याला है। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं अगर पूछूं ना आपसे कि कोई इतना गरीब है जिसके घर में 1 ही कंबल और 1 ही प्याला हो, तो नहीं मिलेगा इस मजमे में। सिर्फ 1 प्याला और 1 कंबल, ये देखें, ये उसकी रास है, इन्वेस्टमेंट है। हुजूर ने फरमाया लेके आ, वो लेके आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बोली लगा दी, कौन खरीदेगा? एक सहाबी ने कहा 1 दिनार में खरीदूंगा, एक ने कहा 2 दिनार में। हुजूर ने 2 दिनार में बेच दिया। फरमाया जा 1 दिनार का खाना ले जा घर और 1 दिनार का कुलाड़ा खरीद के ला। वो कुलाड़ा खरीद के लाया तो था बड़ा नसीबों वाला। फरमाते नसीब देखो, उस कुल्हाड़े के अंदर दस्ता नबी पाक ने अपने दस्ते मुबारक से लगाया। फरमाया जा जाके जंगल से लकड़ियां काट, खा भी और खिला भी, पहन भी और पहना भी, और 15 दिन मुझे इस तरह नजर ना आना, यानी फर्द नमाज के अलावा मुलाकात ना करना। मेहनत कर, निकल मैदान में, उठ बांध कमर, क्यों डरता है? फिर देख खुदा क्या करता है। हिम्मत करें, जद्दोजहद करें। जब आप 1 कदम उठाते हैं तो अल्लाह की मदद मिल जाती है। सहाबा फरमाते हैं वो 15 दिनों के बाद आया नौजवान, तो हुजूर ने पूछा अब क्या हाल है? कहने लगा या रसूलल्लाह पहले 1 प्याला था, अब सारे घर के बर्तन बन गए। हुजूर पहले 1 बिस्तर था, अब सारे घर के बिस्तर बन गए। तो नबी पाक ने मेहनत की तरफ लगाया। हमारे नौजवान ना बेचारे वो सारी जिंदगी सोचते रहते हैं मेरी कभी वो यूके वाली खाला मेहरबान हो जाए ना, वो मेरा अमेरिका वाला मामू मेहरबानी करे। तो आप परेशान ना हो, मामू को भी पता है आपकी तवज्जो उस तरफ है। उनसे भी कोई हाथ मिलाता है तो उन्हें यूं ही लगता है कि शायद इसको भी मुझसे लालच है, इसको भी वो भी बेचारे उलझे हुए। इन चक्करों से बाहर क्यों ना आए? आपको पता है जिंदगी में खुश कौन होता है? जो अपने नसीब से खुश हो जाता है, जो खुद से मेहनत करता है, जो खुद से जद्दोजहद करता है। सारे ढूंढते फिरना, गर्दन को झुका देता है खैरात का पत्थर, और जहां में मांगने वालों के सर कभी ऊंचे नहीं होते। वो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक नौजवान आया, उसने आके कहा हुजूर आज के बाद मैंने मेहनत नहीं करनी। फरमाया क्या हुआ? कहने लगा आज मैंने अजीब नजारा देखा है, शेर ने शिकार किया है
اور ایک بکرا اس نے مارا ہے اور آدھے سے زیادہ خود کھایا ہے اور باقی بچا ہوا لے کے پہاڑ پہ چڑھ گیا. وہاں ایک اندھی لومڑی بیٹھی تھی, باقی کا شکار اس نے لومڑی کو کھلایا ہے. تو میں سمجھ گیا ہوں جو رب اس اندھی لومڑی کے لیے وہاں بندوبست کرتا ہے نا, بھیجتا ہے, وہ مجھے بھی بھیجے گا, لہذا میں نے کام نہیں کرنا اب. تو خواجہ حسن بصری مسکرائے اور بڑا ہی مسکرائے اور پھر اس بچے پر شفقت کا ہاتھ پھیرا, کہنے لگے پتر کمال ہے نا تیری سوچ, تو نے کہانی میں دو کردار دیکھے, ایک لومڑی ایک شیر. تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا, شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا, تو شکار کر, خود بھی کھا اور دوسروں کو بھی کھلا. لیکن یہ کیا ذائقہ ہوا کہ بس وہیں گر جانا ہے, اسی طرف ہی صرف آنا ہے. ایک تو سچ بولیں, خوددار بنے, اور تیسرا حضور نے ہمیں جو اخلاق سکھایا ہے نا وہ یہ ہے کہ سوچ چھوٹی نہیں رکھنی, کبھی بھی سوچیں بڑی ہونی چاہیے, دائروں میں بند نہ ہو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مخلوق کے رسول بن کے آئے ہیں. حضور جب بھی بات کرتے تھے عالمی کرتے تھے, نبی کریم جب بھی سوچیں دیتے تھے قومی اور ملی دیتے تھے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری سوچیں ذاتی ہیں, قومی نہیں, ملی نہیں, عالمی نہیں. یعنی جس بندے نے 6 کروڑ کا گھر بنایا ہے نا, وہ 5 لاکھ روپیہ اپنے دروازے میں گلی میں لگانے کو تیار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے جی یہ گھر تو میرا ہے تو گلی سانجھی ہے. وہ خدا کے بندے ملی سوچیں پیدا کریں, ملی, قومی. بزرگ فرمایا کرتے کہ پڑوسیوں کی آگ کسی وقت اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو ہمارے گھر بھی آ سکتی. آپ دوسروں کا بھلا اس نیت سے کر دیں کہ سوسائٹی میں سکون پیدا ہو, معاشرے میں امن قائم ہوگا. ہم کیا کرتے ہیں, ہماری سوچیں بڑی ذاتی ہیں اور چھوٹی ہیں, معاف کیجئے گا. جب تک سوچیں بڑی نہیں ہوتی, ملی نہیں ہوتی, قومی نہیں ہوتی. حضور جب بھی بات کرتے تھے مضبوط بات کرتے تھے, جب بھی بات کرتے بڑی بات کرتے. حضور صحابہ کو جب سوچیں دیتے تو بڑی دیتے, امت کو جب پیغام دیتے تو بڑی دیتے. حضور دنیا میں پھیلنے کی بات کرتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے حضور کے وجود نور پر. ہم لوگ سفر کرتے رہتے ہیں, میرے جیسے لوگ جو صبح کسی شہر میں ہوتے ہیں, دوپہر کسی شہر میں ہوتے ہیں. یہ جس محبت سے آپ لوگ آئے ہیں نا, تو میں جنوبی پنجاب کی طرف نکلا ہوا تھا ایک دفعہ, تو مجھ سے ایک دوست نے پوچھا کہ یہ ضلع آپ کا ہے؟ میں نے کہا نہیں. کہنے لگے کون سا؟ میں نے کہا اب تو یوں لگتا ہے ہر ضلع ہی اپنا ضلع ہے. عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, اور کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. تو لگتا ہے ہر ضلع ہی اپنا ہے. اس طرح محبت سے والہانہ انداز میں محبوب کے غلام نوازتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہماری خطاؤں کو معاف کریں. جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر غور فرمائیے گا, سمجھیے گا اس بات کو کہ سفر کرتا ہے نا بندہ, تو سفر کی ایک اپنی تھکان ہوتی, اس کی ایک اپنی. آپ 1 گھنٹے کا سفر کر کے گھر لوٹ آئے تو تھوڑی دیر آرام کرنے کو جی چاہتا ہے. سفر ہوتا ہے. تو محبوب کئی دنوں کے سفر سے واپس آئے تو آثار سفر تھے میرے کریم محبوب کی طبیعت پر. سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات حضرت سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضور جب کہیں جاتے تھے تو سب سے آخر میں سیدہ فاطمہ کے ہاں تشریف لے جاتے, واپس آتے تو سب سے پہلے سیدہ کے ہاں تشریف لے کے آتے. تو حضور سب سے پہلے چونکہ ان کے کاشانہ نور میں گئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہنچے تو وہ سفر کے آثار اور بظاہر تکاوٹ دیکھ کے نا